اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، اپنے بندے کا تعلق اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنے بندے کا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں اور یہ موقع بنا دیے کہ میرا بندہ ان مواقع میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا، اس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ وہ اپنے اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط کر لے گا اس کو دنیا میں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مواقع عطا فرمائے ان میں یہ ایک موقع رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے مسجد کی حد تک رہنا، اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں اعتکاف کرتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان سے لے کر زمین تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر دیا۔ بندہ خود اس چیز کا اندازہ لگائے کہ اتنا دور اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے کر دیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے چھٹکارا دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے، ہجرت کے دوسرے سال جب آپ پر رمضان المبارک کے مہینے کی فرضیت کا حکم ہوا، آپ اس کے بعد پوری زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے رمضان المبارک بابرکت مہینہ اتارا، اس کے بعد پوری زندگی آپ نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وفات دے دی، وصال دے دیا، آخری عمر تک آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس سنت کو ادا کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔ پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بھی شخص مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کرتا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اگر پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف پر بیٹھ گیا تو پورے محلے والے گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے، تو جو محبوب اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر یک طرفہ محبت ہو تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر میرا اللہ اس چیز کو کیسے پسند کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو بار بار اپنی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندے کو عبادات کا حکم دیا، بار بار اپنے بندے کو بخشش کے مواقع دیے، میرا بندہ میری طرف آ جا، لیکن بندہ جب پھر بھی نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت کا پیغام ہے کہ سنت مؤکد علی الکفایہ، یعنی اگر کوئی ایک بھی شخص پورے محلے میں سے اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ گنہگار ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک سورۃ البقرہ میں خود فرما دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ حالت اعتکاف مسجد کے اندر ہونی چاہیے، تمہارا اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر بندہ نوٹ کرے تو جب بندہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، فضولیات سے بچتا ہے اور مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار کوشش کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کے اندر جب اعتکاف کرو تو پھر اپنی گھر والیوں کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی، اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ بات اس لیے وضاحت دے رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر یہ بات عام بندے کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے دین کے بہت سارے احکامات جو بآسانی بندے کی عقل میں، بندے کے ذہن میں نہیں آتے۔ اب یہی بات لے لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالت اعتکاف میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ اب عام بندہ آج کے دور میں ذہن کے اندر فوراً یہ بات لائے گا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اعتکاف میں بھی بھلا کوئی اپنے گھر والی کے پاس جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس دور مبارک کے اندر مسجد کے ساتھ حجرے ہوتے تھے، اور یہ جو آج کل مسجد کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی حجریاں بنی ہوئی ہیں یہ حجرے نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے تو حجرہ جو ہے وہ مائک رکھنے کے لیے، مسجد کا سامان رکھنے کے لیے، ممبر وغیرہ رکھنے کے لیے اس کو حجرہ سمجھا ہوا ہے۔ مسجد کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجرہ ہوتا تھا وہ حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا۔ جب مسجد کے ساتھ بالکل حجرہ ہوگا، آپ کا گھر ہوگا، گھر والیاں وہاں ہوگی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بندے کو سمجھ آ جائے کہ مسجد کے ساتھ جب آپ کی گھر والی رہ رہی ہے تو آپ نے پھر بھی گھر والی کے پاس جانا نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے وہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ اور استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات نہ سمجھ آئے اس میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ، تابعین، مجتہدین اور بڑے بڑے لوگ گزر گئے، شاید ہم ان سے بھی بڑے اللہ والے اور نیک متقی پاک بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، اب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی ہے، اور آج کے بندے کو کسی کو کہا جائے بھائی اعتکاف میں اپنی گھر والی کے پاس نہ چلا جائیں، تو وہ آگے سے کیا کہے گا، مولوی صاحب کی ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو، اعتکاف میں بھلا کوئی اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے؟ آپ کوئی توبہ کرو، کو استغفار کرو، عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ہم کہیں گے بھائی جان یہ بات آج کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی حکم دینا تھا ایک مختصر بات کے ساتھ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بس تم نے کوئی بھی ایسا مباشرت والا کام نہیں کرنا۔ اور میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے جن مسجدوں میں حجرے نہیں ہیں، گھر ساتھ نہیں ہیں اور امام صاحب کی ساتھ رہائش نہیں ہے، وہاں کے لیے یہ بات ہے۔ ہم تو امام صاحب کو رہائش تو کہتے ہیں نا، چھوٹا سا حجرہ نہیں دیتے۔ میری مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا بالکل حجرہ بنا ہوا ہے، تو میں نے وہاں یہ بات کی، لوگ کہنے لگے قاری صاحب رہائش چاہیے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، کیا ضرورت ہے، یہ 1.5 فٹ کا کمرہ بہت ہے میرے اور میری فیملی کے لیے، پوچھنے کی کیا بات ہے، جو چیز کرنی ہو وہ کرو۔ تو بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ یہ حجرے ہوتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ آج کے دور میں اس پر کیسے عمل کریں گے؟ آج کے دور میں یہ ہے کہ اپنی گھر والی کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں زیادہ فون پہ باتیں نہیں کرنی۔ آج کے دور میں زیادہ اپنی گھر والی کے خیالات ذہن میں نہیں لانے۔ بات صحیح کر رہا ہوں؟ آج کے دور میں زیادہ خیالات نہیں لانے اپنی گھر والیوں کے۔ کیوں؟ آپ حالت اعتکاف میں ہو، اب آپ اللہ کو یاد کرو، آپ اللہ کی عبادت کرو۔ اب کوئی بندہ اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں سے ایک قسم جس میں انتہائی سختی ہے اور وہ سختی بندے نے خود اپنے لیے بنائی ہے۔ کوئی بندہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، اور جی میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ضرور کروں گا۔ اب اس نے منت مان لی، اب اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اور واجب اعتکاف کے ساتھ اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم نظر نہ مانا کرو، اگر تم مان لو وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، پھر تم نے نظر پوری کرنی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَذَرْتُم، اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا ہے کہ تم ایم فضول اعتکاف کے لیے
اور دیگر اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے منت نہ مانا کرو۔ ایویں لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اس چیز کا بندے کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بندے کو اس کی جان سے زیادہ دین میں عبادات کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ جتنی جس کے اندر سکت اور طاقت ہے ہم نے اس کو اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ 20 رکعت تراویح مشکل مشقت نہیں ہے، اس کا اللہ نے مکلف بنایا، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میں نے ان کو رمضان مبارک میں تازہ اور قدرتی غذا دینی ہے، صاف ستھرے فروٹ کھانے ہیں، انہوں نے دودھ پینے ہیں، لسیاں اور دہی چڑھانی ہے، ان کو طاقت ملنی ہے تو ساتھ ورزش بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جانتے ہیں اس چیز کو ہم نہیں جانتے۔ اب کوئی بندہ اعتکاف پر بیٹھ گیا، اب اس نے اعتکاف پر بیٹھ کر کرنا کیا ہے، اس کے لیے بھی تو چاہیے نا بات۔ تو اعتکاف پر بیٹھنے والا اپنے 24 گھنٹے بالکل 100% سنت کے مطابق گزارے، بس یہی کرنا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تحریر اور کتابیں پڑھ کے عمل کرنے کی کوئی مشکل ضرورت نہیں ہے۔ آسان بات سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے کی مسنون عبادات، نوافل عبادات کا اہتمام کریں، یہی آپ کا اعتکاف آپ کو مصروف رکھے گا۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات صبح سحری سے پہلے اٹھیں، طلوع سحر صبح صادق کے وقت اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ کا حکم ہے کہ رات کو اٹھو تہجد پڑھو۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کے اندر اپنے تخیلات کو لے کے آتے ہیں۔ زمین کس نے بنا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی، سبحان اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یاد کرتے ہیں۔ رات کو قیام کرنا، قیام رمضان، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قیام رمضان 20 رکعت تراویح اور قیام اللیل 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، 2 رکعت پڑھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سورت آل عمران کا آخری رکوع تہجد میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس کو یاد ہو وہ کوشش کریں، جس کو نہ یاد ہو وہ اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم ایک آیت اس رکوع کی پڑھ لو، سنت کے قریب تو اجر مل ہی جائے گا۔ نمبر 2، سنت کے مطابق تاخیر سے سحری کریں۔ یہ نہیں کہ جی رات تراویحوں کے بعد کھا لی ہے جی ہمیں تو سحری کے بعد بھوک ہی نہیں لگتی۔ سنت کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تسحروا بالبرکہ، اللہ نے تمہارے لیے سحری میں برکت رکھی ہے، تم سحری ضرور کیا کرو۔ سنت کے مطابق تاخیر سے سحری کریں، سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ساری دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ جب سنت کے مطابق آپ 24 گھنٹے گزاریں گے تو آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ جیسے بندہ زیادہ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں زیادہ خیالات بھی آتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، آپ کے خیالات میں، خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ نے سحری کر لی ہے، اب سحری کر کے اپنی کمر سیدھی نہ کریں۔ ایک تو بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کو، کھانا کھانے کے بعد کمر میں مسئلہ بنتا ہے۔ سنا تھا کہ کمزوری سے لوگ کمر سیدھی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں مسلمان صاحب سحری اور افطاری کرنے کے بعد کمر سیدھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اوور ٹیکنگ کی ہے، اوور مال ڈالا ہے پیٹ مبارک میں، اس کی وجہ سے اب کمر کہہ رہی ہے کہ پہلے مجھے تھوڑا سیدھا کرو۔
سنت کے مطابق آپ کم کھائیں گے، آپ کو نیند کم آئے گی، آپ عبادت زیادہ کر سکیں گے۔ سنت کے مطابق اگر اعتکاف پر بیٹھ کر آپ کم کھائیں گے، آپ کو بیت الخلاء میں کم جانا پڑے گا، آپ کو نیند بھی کم آئے گی، آپ کے لیے نوافل میں کھڑا ہونا بھی آسان ہوگا۔ ایک بندہ 10 کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے، ایک بندہ 1 کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے، 1 کلو والا زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ عبادت کے لیے اعتکاف پر بیٹھے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھے، تو آپ کم کھائیں، عبادت زیادہ کریں۔ اتنا نہ کھا لیں کہ بس اب سحری کے بعد میں تو اشراق نہیں پڑھ سکتا، استاد جی سحری سے پہلے پہلے جو بھی کام ہے وہ کروا لو، بس سحری سے لے کر زور تک ہمیں پوچھنا نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کو بالکل بھول جاتے، اتنا آپ عبادات کا اہتمام کرتے، بستر کبھی قریب بھی نہیں ہے۔ تو آپ جب فجر کی نماز کے تیاری کریں، سنت کے مطابق 2 سنتیں ادا کریں، سنتوں کے بعد اللہ سے دعا مانگیں۔ سنت اور فرائض کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں آپ دعا کریں۔ آپ فرض نماز ادا کریں، فرض نماز کے بعد آپ اپنے تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز پڑھ کے اشراق کی نماز تک اسی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ دیکھیں جس طرح قاری بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹھ مار کر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اشراق کے نوافل تک، یعنی سورج طلوع ہونے تک اس طرح بیٹھے رہتے۔ اس طرح بیٹھنے سے ایک تو بندے کو نیند نہیں آتی، اگر آ جائے تو بندہ جلدی گرتا نہیں ہے، جب بندہ گرتا نہیں ہے تو وضو بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بالکل بیانی مسلمان کی فطرت کے مطابق ہیں، اس میں سہولت ہے۔ اگر آپ نے آرام کرنا ہے، آپ مختصر وقت میں آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ پھر نوافل اور تلاوت میں وقت گزاریں۔ ظہر کی نماز ہے، اس سے پہلے سنتوں کا اہتمام کریں، ظہر کے بعد آپ پھر تلاوت کریں۔ تلاوت کے لیے آسان طریقہ، آپ ہر نماز کے بعد 3-4 صفحات تلاوت کر لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ کا آرام سے 10 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ 4 صفحات 5 صفحات ایک نماز کے بعد آپ پڑھیں، آرام سے آپ کا 10 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ مزید معمولات رمضان آپ حضرات کو ملا ہوگا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آپ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو ہمارے پمفلٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو ضرورت ہو تو قاری بشیر صاحب سے لے لیں۔ خدارہ دین میں طلب پیدا کرو، طلب پیدا کرو۔ آئے لوگ لوگوں کے پیچھے مرتے پھر رہے ہیں، آپ دین کے لیے کم از کم کچھ کرو۔ تو سارے لوگ زیادہ سے زیادہ اعتکاف پر بیٹھنے کا ارادہ کریں۔ اگر کسی کو کھانے کا مسئلہ ہے، کسی کو رہنے کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مناسب انتظام کر لیں گے۔ ہم دلیر ہیں انشاءاللہ، بھاگتے نہیں ہیں، ہم دلیر ہیں، بھاگتے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ کیا یار ایک وقت کا 50 60 100 روپے کھانے کا ہے، کیا اس کی اتنی وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں؟ اگر اتنے میں رضا مل جائے، اتنے پیسوں میں اگر رضا مل جائے تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے رستے میں مال لگاؤ۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ تعالیٰ قرض حسنا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرضہ دو، اس کے بدلے اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی بھائی، جنت۔ صحابی رسول دوڑے، گھر گئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بھائی 2 باغ ہیں ہمارے، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قبول نہیں کروں گا، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ربح البیع، یہ تو بڑی سستی تجارت ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، آپ دونوں باغ قبول کرو، اگر اس کے بدلے جنت مل جائے ہم نے اور کیا لینا ہے۔ تو اپنے لیے دین پر لگائیں، آپ اپنے اوپر دین کی نیت سے لگائیں گے آپ کو اجر ملے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ ضرور مال ہمیں دو تو پھر ہی قبول ہے آپ کا،
آپ اگر نیک اعمال کرتے ہیں، اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، آپ اپنے صدقات خیرات اپنے اوپر لگائیں۔ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ ہم نے دین سمجھا نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب لگتا ہے چندے کی ضرورت نہیں، چندے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، لیکن ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پہلا کام آپ کی اصلاح ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس کوئی آتا ہے نا کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتنے پیسے تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی آپ پہلے بتائیں آپ کا وقت کتنا لگا ہے، اللہ کے راستے میں آپ نے وقت کتنا لگایا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے تو اس کے بعد پھر مال کی باتیں ہوں گی۔ جن کو کوئی مسئلہ ہے، ضروریات کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل ہیں، ان کو آج عصر سے پہلے حل کر کے عصر کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھرپور استقبال ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے، جس کا استقبال اللہ کرے اس کے ہمارے کیا کرنا ہے، ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ مسجد کو آباد کریں، اللہ گھر کو آباد کریں، اس کی برکت سے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل فرما دیں گے۔ سارے ارادہ کریں کہ ہم نے ضرور اعتکاف کرنا ہے تاکہ ہمارے محلے والے گناہگار ہونے سے بچ جائیں۔ سنت مؤکد علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بھی اعتکاف پر نہ بیٹھا سارا محلہ گناہگار ہوگا، اور اگر پورے محلے میں سے ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ محلے کے لیڈر بن کے آئیں گے مسجد میں، اللہ کے دربار میں آپ کا اتنا بڑا نام ہوگا، پورے محلے کی آپ بخشش کروا رہے ہیں۔ تو آپ بڑے بن کے آئیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آ جاؤ۔ آج لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، تو یہ لیڈر ہی ہے نا پورے محلے کا بخشش کروانے کا ذریعہ۔ آج ابھی مسجد میں سارے ارادہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مسنون عمل کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب